بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبي صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه زكوان. امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. حسن اس کو کہتے ہیں جو منحت من الصحیح ہو، اور صحیح اس کو کہتے ہیں جو فوق عن الحسن ہو، یعنی صفات ضبط اور عدل اور ثقاحت جب بکمال ہو تو حدیث صحیح کہلاتی ہے، اور جب رجال کے صفات میں کچھ کمی ہو تو حدیث حسن کہلاتی ہے. ممکن ہے کہ یہ دو طریق سے ہیں، ایک طریق صحیح ہو دوسرا حسن ہو، اور اس قسم کے مواتن میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے الفاظ شارحین کو مہنگے پڑے اور وہ کوئی دو ٹوک بات نہیں کر پاتے. اللہ اکبر و کبیر. چونکہ صحیح کئی وجوہ سے کہلاتی ہے کہ ھذا حدیث صحیح ہو، یا تو ناقلین تام الضبط ہو، عادلین ہو، ثقات ہو، تو ان کا ذکر کردہ روایت صحیح کہلاتی ہے، یا وہ ائمہ جنہوں نے صحیح کے لانے کا اہتمام کیا ہے، جیسے ابن خزیمہ ہے صحیح ابن خزیمہ، ابو عوانہ ہے صحیح ابی عوانہ، ابن سکن ہے صحیح ابن سکن، یا ابن ابی الفقیر ہے اور اس کا صحیح. کبھی صحیح کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ ارباب صحاح نے تخریج کیے، جیسے سیاہ ستہ کے جو حضرات ہے یہ معروف ہے بالصحہ والسقاح. اعلی درجے کا صحیح وہ متواتر ہے، اور دوسرے درجے کا مشہور ہے، اور تیسرے درجے کا خبر واحد ہے. مشہور ہے کہ اتنے راوی روایت کرے کہ اجتماع کا ضب پر محال ہو تو حدیث متواتر ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو مشہور ہے، اور اگر اکثر ناقلین وحدان ہے تو خبر واحد ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو حدیث قرن اول میں مشتہر ہے وہ متواتر ہے، اور جو قرن ثانی میں مشتہر ہے وہ مشہور ہے، اور جو قرن ثالث یا اس کے بعد مشتہر ہو چکی ہے وہ اخبار احاد. حضرت شاہ صاحب نے تواتر کی 4 قسمیں نقل کی. ایک کو تواتر اسناد کہتے ہیں، دوسرے کو تواتر طبقہ کہتے ہیں، اور تیسرے کو تواتر تعامل کہتے ہیں، اور چوتھی قسم تواتر قدر مشترک ہے. تواتر الاسناد کا مطلب یہ کہ سندیں بہت زیادہ ہے، جیسے حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
یہ 98 طرق سے منقول ہے. اور حدیث لا نبی بعدی، ختم نبوت کی احادیث جو کہلاتی ہے، یہ 150 طرق سے مروی. اور ان عیسیٰ لم یمت بل رفع الی السماء وسینزل عند قرب القیامہ. یہ 60 طرق سے مروی، 60 طرق سے. حضرت شاہ صاحب کی اس پر کتاب ہے التسریح بما تواتر فی نزول المسیح، مولانا مفتی شفیع کے قلم سے املاءات شاہ صاحب کی ہے، دلالات. یہ وہ احادیث ہے ختم نبوت کی یا حیات عیسیٰ کی یا حرمت کذب علی الرسول کی، جن کی سندیں بہت زیادہ ہے. اور متواتر الاسناد ہے، سند کے اندر تواتر پایا جاتا ہے. کبھی تواتر طبقے کا ہوتا ہے، ہر طبقے میں روایت، ہر زمانے اور ہر دور میں روایت. جیسے انبیاء علیہ السلام کے معجزات، اگر ہر نبی کا معجزہ آپ ٹٹولنا چاہے تو شاید اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. لیکن من حیث الطبقہ ان الطبقات من السلف والخلف متفقون بل مطبقون على ان للانبیاء والمرسلین من قبل اللہ آیات بینات وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. آدم علیہ السلام کے معجزات اور انبیاء و مرسلین جتنے آئے ہیں، مَا مِن نَّبِيٍّ إِلَّا أُوتِيَ آیَةً مثل ما آمن علیہ من البشر. بخاری کی حدیث ہے. ہر رسول اور نبی پر جتنے ایمان لانے والے تھے اس حساب سے معجزات دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو عروج پر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عیسیٰ عصا، معجزہ عصا دیا گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سحر ساحر اور جادوئی جادوگراں موسیٰ کے عصا کے سامنے ڈسمس ہو گئے، کوئی معنی نہیں تھا ان کا. عیسیٰ مسیح کے زمانے میں طب اور حکمت، جراحت عروج پر تھی. تو انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. بھئی کوئی کمال تک پہنچے لیکن برس کا علاج نہیں، کوڑ کا نہیں، مادرزاد اندھے کا نہیں، مردے نہیں اٹھایا جا سکتا. مردے کو کون زندہ کرے؟ عیسیٰ مسیح زندہ کرتے تھے. او چې په دم به د عیسی ژوندی شو مړی، د هغه هم جهان پاتې شو نیمګړی. کہتے عیسی مسیح کے ہاتھ سے مردے زندہ کیے گئے
تو اس وجہ سے ان کی موت فی الحال روک لی. اور پھر یہ کہ وہ رسول اور نبی تھے, کوئی بھی آتا کہ میری ماں مر گئی, حضرت جی آ جاؤ اٹھا لو, تو اٹھانا پڑتا ہے, اللہ کے پاکان لوگ ہیں. تو اس وجہ سے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا. زندہ کیوں؟ لِأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَأْتِي عَلَيْهِ الْمَوْتُ لَا يَنبَغِي بِشَأْنِهِ الرَّفِيعِ وَلَا يَلِيقُ بِإِعْجَازِهِ الْكَامِلِ وَرُفِعَ لِأَنَّهُ كَانَ أَرْحَمَ النَّاسِ وَيَأْتِي عِنْدَ أَحَدٍ وَيَقُولُ قد مات ابي وماتت امي. خدای پاک دا کله غواړي چې مړي جوړه بس کا زه پورته وخی درشوال یو لوی هنګامه و. عیسی علیہ السلام برابر ډانګ بو سره کله به یو مړی ژوندی کولو کله بل. وہ جو نور الدین جہانگیر نے لکھا ہے نا کہ میں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ میں ہندوستان کا سیر کروں گا. ہندوستان ان کا ملک ہے لیکن بہت بڑا ملک ہے, کسی نے بھی پورا نہیں دیکھا. تو وہ کہتے میں 6000 فوج ساتھ کر کے اور راشن اور تمام تیاری, اور کبھی ایک علاقے کبھی دوسرے کا اس علاقے میں میرا جانا ہوا جہاں وہ بزرگ موجود تھے جو مردوں کو زندہ کر. یہ سنا ہے کیسا؟ تو کہتے ہیں میں جب وہاں گیا مجھے خبر دی گئی کہ یہاں وہ بزرگ رہتے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنا جانتا ہے. کہ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا, پھر اوکش ہوا, وہاں خیمے ویمے لگایا. کہ ان کو دیکھا میں نے نماز کے اوقات میں مسجد میں آتے تھے, باجماعت نماز پڑھتے تھے. کہ ان سے میں نے ملاقات کی, بہت اچھی طرح ملے, لیکن جب یہ باتیں سنی تو بہت برا مان گئے اور مجھے کہا آپ بادشاہ ہو کہ ایسی بیہودہ باتوں کا آپ کے پاس وقت کہاں سے آئے؟ تجھے معلوم نہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا قدرت الہی ہے اور صرف عیسیٰ مسیح کو معجزہ دیا گیا اور کسی کا کام نہیں ہے. لیکن مجھے بڑے پختہ مذان سے کہا گیا کہ دیکھے بغیر جانا نہیں. کہ 6 مہینے میں اس گلی میں رہا, بیٹھا رہا. اب مجھے میرے پاس آیا ایک دن فجر کے بعد, کہ یہاں سے جاتے کیوں نہیں, ہمارے لوگ بہت تنگ ہیں. تو میں نے کہا یہ معجزہ الہی ہے, دیکھ کر جاؤں گا. کہا اچھا آپ کا کوئی اچھا سپاہی مر جائے نا پھر مجھے بتانا. تو جہانگیر کہتے ہیں میرا ایک سپاہی تھا, اس کا نام ہے خواجہ آصف علی جا. یہ آگے چل کر اورنگزیب کا سسر ہے, اس کی بیٹی کی شادی اورنگزیب سے ہوئی. اورنگزیب جہانگیر کا پوتا ہے, لیکن بیٹے بڑے بڑے تھے, وقت پر شادیاں کرائی گئی. پوتے کی شادی ابھی بادشاہ نے خود کرائی. کہا خواجہ آصف علی جا کے لیے میری دعا تھی کہ میری عمر اس کو ملے. اتنا وفادار جرنیل تھا وہ انتقال کر گیا. میں بڑا غمگین ہوا, بزرگوں کو بتایا تو بزرگ نے کہا کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو اس پر قربان ہونے کے لیے خود تیار ہو جائے. میں نے فوج میں اعلان کیا تو 20 آدمی کھڑے ہو گئے. حضرت نے کہا کہ 20 کی ضرورت نہیں, ایک چاہیے. ایک کا انتخاب کیا گیا اور 7 پشتوں تک ان کو سونا دیا گیا. 7 پشتوں تک. اور اس بزرگ نے ان کو اندر مردے کے ساتھ اگلے پلنگ پر, یہ لیٹا ہوا, اس کے ساتھ ایک اور پلنگ کا, اس پر آپ سو جائے. اور ایک وظیفہ اس کو دیا کہ یہ کلمات پڑھتے رہے اور آنکھیں بند کر لیں. آپ کو نیند آ جائے گی, بس آپ سو جائیں.
کا خود آ کے باہر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھتے رہے. کہ تھوڑی دیر میں کافی وقت گزر گیا. وہ جو مرا ہوا تھا نا خواجہ آصف علی جا کا وہ اٹھ کے باہر آیا, دروازہ کھولا تو مجھے کہا کہ وہ جو قربان ہونے والا ہے وہ مر گیا. کہ اندر ہم گئے تو وہ دم دے چکا تھا. کہ پھر میں نے مجھے کہا کہ اب فوراً اٹھے یہاں سے روانہ ہو, جو آرڈر دے دو, ہماری گلی اور گاؤں خالی کرو. یہ توزق میں جہانگیر نے اپنے قلم سے لکھا ہے, عجائب و غرائب ہے. تو یہ کئی دنیا میں خال خال ایسا ہوگا. عام روش تو یہ ہے رب العالمین کی قدرت کا کہ عیسیٰ مسیح کے بعد کسی کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. سنا ہے کہ شیخ عبد القادر بھی یہی کام کرتے تھے جب چاہتے تھے وہ. اور حضرت اقدس داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جب لاہور تشریف لے آئے, سلطان محمود لے کے آیا ہے, تو وہاں پر بھی بہت تکلیف تھی مسلمانوں کو, بہت گرانی اور پریشانی تھی. مہاراجا جو تھا وہ تنگ کرتا تھا کہ یہاں سے اٹھو وہاں سے اٹھو. داتا سے بہت سری اور نسبت تھے, لوگ جلدی جلدی اسلام لاتے تھے. مہاراجا لاہور کا تھا وہ ڈر گیا تھا. تو مہاراجا کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ انتقال کر گیا تو بیوی نے اس کو کہا ملنگوں کے ساتھ جھگڑے اچھے نہیں ہیں. ایک ہی شہزادہ تھا وہ بھی دم دے گیا, اب کیا کرو گے, اب تو خوار ذلیل ہو گئے عمر بھر کے لیے. مہاراجا نے عجیب کام کیا, فوراً گھوڑے پر بیٹھا اور داتا صاحب کی خدمت میں آیا اور داتا صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا, اس کو زندہ کرو, پورا لاہور آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور آپ کی غلامی کروں گا. داتا صاحب نے بہت دیر تک سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا. اس کے ہاں تو تکلیف آ چکی تھی. تو داتا صاحب کو کشف ہو گیا کہ گھبرائے نہیں ہو, ہم آپ کی عزت کریں گے, آپ چلے اس کے ساتھ. داتا صاحب تشریف لے گئے اور وہاں آ کر وہ نوجوان لڑکا پلنگ پہ پڑا ہوا تھا. داتا صاحب نے اپنی سفید چادر اس پہ ڈالی اور اس کے سرحانے کھڑے ہو کے دعا کی کہ خدایا یہ تیری قدرت ہے, تو نے اپنے ایک بندے خاص عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزہ دیا تھا, کسی کی شان کے لائق اور نہیں ہے. یہ بادشاہ بہت تنگ کرتا ہے, میرے راستے روکتا ہے تبلیغ کے. اگر آپ یہ خصوصی قدرت دکھائے اور اس شہزادے کو زندہ کرے تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی, اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو جو چاہے کرتا ہے. تو وہ شہزادہ اٹھ بیٹھ گیا. مہاراجا نے چابیاں خزانوں کی اور سب چیزیں داتا صاحب کے پیروں میں رکھ دی اور سر سے تاج اتار کر کے داتا صاحب کے آگے رکھ. آج سے لاہور کے بادشاہ آپ ہیں. حضرت نے کہا ہم بادشاہتوں کو نہیں چاہتے, مجھے تبلیغ کرنے دیں بس, کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤں گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں لاہور جو ہے داتا صاحب کا فتح کردہ ہے. جب بھی لاہور جائے اس خیال سے جائے کہ حضرت کو سلام کرے. بڑے کبار نسبت کے آدمی, بہت جید فقیہ, حافظ الحدیث ہے داتا سے. 2 کتابیں لکھی ہے, ایک الامام الکوفی امام اعظم پر, دوسری الامام الجوفی امام بخاری. اس میں لکھا ہے کہ میرے استاذوں نے مجھے یاد کرایا ہے, اور ہمارے زمانے میں علماء کو احادیث یاد ہوتی ہے. حافظ الحدیث سے داتا سے 434 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. پیرانی پیر سے اور معین الدین سے 200 سال پہلے. معین الدین چشتی کہتے ہیں میں نے پورے عالم کو 47 سال چھان مارا, کچھ نہیں ملا. کعبہ شریف میں مجھے خواب آیا اور حضرت اقدس داتا صاحب خواب میں آئے. کہو باولے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو,
یہاں آؤ، اتنے داتا دی نگری بچھاؤ. کہ میں یہاں آیا اور میں نے 1 سال گزارا، وہ خزانے ملے جو کہیں نہیں ملے، تو میں نے 2 سال اور وہ کمرہ ہے نا حضرت کا، 3 سال یہاں چلہ کھینچا ہے. اور پھر جاتے وقت دیوار پر لکھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ حضرت کا شعر ہے، معین الدین چشتی کا شعر ہے. معین الدین چشتی بھی حافظ الحدیث ہے، فرید گنج شکر بھی حافظ الحدیث ہے، نظام الدین اولیاء بھی حافظ الحدیث ہے، بدر الدین اسحاق حافظ الحدیث ہے، نجیب الدین متوکل یہ فرید گنج شکر کا چھوٹا بھائی ہے، حافظ الحدیث، احفظ ہے، احفظ الحفاظ کہلاتا ہے. اور ان کی خانقاہوں میں ہم وقت قرآن کی طرح حدیث کی تلاوت ہوتی، ہم وقت. ایک حلقہ بیٹھا رہتا تھا قرآن پڑھتا تھا، دوسرا حلقہ بیٹھا رہتا تھا وہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کا دور کرتا تھا. ایک لڑکے کے پاس کتاب ہوتی تھی اور یہ یاد سے سندیں پڑھتا تھا. ایسا دور و زمانہ. بہرحال تواتر الاسناد کے بعد تواتر طبقہ کموجزات الانبیاء والآیات البینات لهم لن تجد لها تواتر الاسناد بل انها ثبتت طبقة عن طبقة قرنا بعد قرن. فهذا أيضا نوع من التواتر. ويقول له الشيخ أنور إمام هؤلاء العصور الذي يندر نظيره في ساعة الاطلاع لا سيما في الأحاديث والأسانيد والآثار بل في العلوم الإسلامية كلها. نظیر نہیں ہے اس شخص کی علم. کبھی کبھی تعامل دلیل ہوتا ہے. تعامل یعنی ما من بلد الا یوجد فیہ الرافعون ویوجد فیہ التارکون اہل رفع الیدین. ہر شہر میں رفع یدین کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی تھے. تو رفع یدین کرنا اور نہ کرنا یہ بھی تو متواتر ہے لیکن تعاملاً ہے. حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا آئے کیا شاہین تھا ویسے. اس کو دیکھ کے سیدھا سادہ اخلب ایسے کا گشوا تک جڑ بش ہوئی داشا سے ویلی سو ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ رفع یدین کی کوئی خاص عاملین نہیں رہے اور ترک ہمیشہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حرمین شریفین میں رفع یدین موجود ہے اور حرمین شریفین میں کبھی بھی بے دینی نہیں ہوئی. یہ اتفاق ہے اہل حق کا. تو راجح مرجوح کا ہے. اور رفع یدین سے مراد رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع کرنا. تو مولانا اتنے بڑے مناظر تھے کہ ان پر تحقیق سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ رفع یدین سرے سے ہے ہی نہیں جس پہ جھگڑا ہے. تو حضرت مجھے کہتے تھے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کیا کروں کہاں جاؤں. بہت زیادہ غمگین کہتے بس اس سے غم لائق ہے مجھے، اس سے مجھے رکاوٹ ہوتی ہے. حضرت الاستاذ مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو تواتر تعامل ہے یہ اعلی و ارفع من تواتر الاسناد. تعامل اقوت دلیل ہے. دیکھو میری بات سنو ذرا متوجہ رہو. دیکھو رفع یدین کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں متواتر ماننا پڑے گا. تعامل ہے کیونکہ صحاح میں بھی یہی ہے
تو جو لوگ کہتے ہیں نا کیا ستہ شوال کی حدیث تو مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، تو ان کو کہو بے شرم بے حیا، رفع یدین کی اور امین بالجار فاتحہ خلف الامام کی حدیث بخاری میں، مگر آپ ایک ایک ہفتہ جوابات دے رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو نا حدیث عمل نہیں ہے اور ترک ہو چکا ہے۔ نفس حدیث کا ہونا دلیل نہیں ہے تعامل کی، تعامل شیء آخر۔ تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ کے استاد جو ہے ستہ شوال کے ترک کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ گھبرا جاتے ہیں، رنگ زیڑ سی گیدڑ گیدڑ رنگ زیڑ سی سبا کے پوکھ ویل دے علم کچے دے سڑی رنگو تختی۔ آپ کہیں کیوں رفع یدین امین بالجار فاتح خلف الامام، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، یہ محدثین جھوٹے ہیں کیا؟ یہ تو حدیث لا رہا ہے، مگر حنفی محدث جوابات دے رہا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پہلا جواب یاد رکھو کہ قرن اول میں وہ حدیث منکر ہے، مالک نے مدینہ میں، ابو حنیفہ نے کوفہ میں، اور بخاری نے بخارا میں انکار کیا ہے کہ حدیث ستہ شوال صحیح نہیں۔ حدیث ہونا علیحدہ چیز ہے اور حدیث اپنے منصب پر ہونا علیحدہ بات ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم مان رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کر لے، نہیں مان رہے ہم، یہ غلط ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ صحیح اسنادن و ضعیف مانن، مصداق کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں علی الاطلاق۔ تو ایک طالب علم نے مجھے خط لکھا تھا ستہ شوال پر یا کا فاضل ہے، میں نے اس کو جواب لکھا، اس نے وہ جواب تحریراً شائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک تمثیل دے رہا ہوں، جب وہ مسئلہ اپنے محل میں آئے گا تو اس دن دیکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھی جو ہے نا ایسے ہی گھبراتے کہ علم میں تو اختلاف عالم کی شان ہے، ان اختلافات کی وجہ سے درسگاہ مزین ہے۔ آپ کو پتا ہے جس ملک میں اختلاف نہیں ہے، جیسے سرحد میں کم ہے اور چیزوں میں ہے، مردے سنتے ہو نہیں سنتے، دعا ہے دعا نہیں ہے، تحقیق میں نہیں ہے، تو وہاں طلباء بے تحقیق ہوتے ہیں۔ بنگال میں صرف دیوبندی ہے، بریلوی نہیں ہے، وہاں بھی تحقیق نہیں ہے، کتابیں ہی نہیں ہے سرے سے۔ پورے ڈھاکے میں اور سلہٹ میں فتاوی شام نہیں تھا، میں 2 دفعہ گیا ہوں۔ تو اختلافات کی وجہ سے آدمی بھرپور ہوتا ہے اور اس کا علم وسیع ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ سرحد میں ایک فقیہ ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ ستہ شوال رکھا ہے، اب آپ کا رسالہ آیا ہے کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، آدمی ایک کام کرتا ہے اور حدیث بعد میں پہنچتی ہے۔ میں نے کہا آپ فقیہ ہیں، کیونکہ حدیث تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو آپ نے فقہ میں مکروہ روزوں میں سے ستہ شوال نہیں دیکھا؟ فتح القدیر میں ہے مکروہ روزوں میں سے ستہ شوال ہے، البحر میں مکروہ روزوں میں ستہ شوال ہے، النہر میں ہے مکروہ روزوں میں ستہ شوال ہے، تبیین شرح کنز میں ہے ومن المکروہات صیام ستہ من شوال۔ میں نے 25 کتابیں معتبر پیش کی، ان سب نے مکروہات میں شامل کیا ہے، تو یہ میرا قصور ہے؟ میں نے تو ان کی طرفداری کی ہے، حمایت کی ہے کہ یہ علی الحق المبین ہے اور راجح یہی ہے۔ حیران رہ گئے، انہوں نے فتح القدیر کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر فتح القدیر میں مل گیا تو میں کیا انعام دیں گے؟ تو میرے پاس ایک قدیم نسخہ ہے 600 سال پہلے کا، قلمی وہ دیتا، واقعی بہترین کتاب تھی،
پیش کی انہوں نے. میں نے کہا لا فتح القدیر میں بھی نکال کے دکھاتا ہوں, دیر لگتی ہے اس میں کیا. جیسے ایام تشریق کا روزہ مکروہ ہے, عیدین کا روزہ مکروہ ہے, اس طرح انہوں نے کہا ومن ہو صیام ست من شوال. بلکہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے 500 فقہاء نے کہ متقدمین اور امام ابو حنیفہ کل کے کل متفق ہے ست شوال کی کرائیت پر. واستحسنہ المشائخ, مشائخ نے اس کو اچھا جانا ہے. مشائخ کون ہے, کہاں کے تھے, کس دور کے, اس پتہ لیجیے. پلارس ہو کو مورس ہو کو بس مشائخ ہو. جنت الفردوس کی لکلی چی کتاب کی دی راغلی او پاک حضرت دی فرمائلی او ما پا دیستر گلی دلی بدا سند خبر اخلاق کم کتاب کی راغلی روا و خرافات چی کتاب کی دی راغلی او پاک حضرت دی فرمائلی او ما پا دیستر گلی دلی دا سند دی جنت الفردوس. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ طالب علم مسئلے کو عذر و حمایت نہ سمجھے کہ میری تائید کرنا, عذر و علم سمجھے تو پختہ رہے, علم کے ساتھ سمجھے. میں بیٹھا ہوا تھا, تحتاوی سامنے تھی, بہت اچھی کتاب ہے تحتاوی, سمجھتے ہیں نا, الدر. تحتاوی دو ہے, ایک مراقی پر ہے وہ بھی وہی ہے, اور دوسرے در مختار پر ہے. یہ در مختار والا شامی کا استاد ہے, علامہ شامی نے لکھا ہے کہ میں نے کتابیں ان سے پڑھی ہے. وہ میرے سامنے رکھی تھی. مولانا عبید الحق صاحب سے ڈاکے والے آئے تھے, دارالعلوم میں مہمان تھے. دارالعلوم کے مفتیان پورا ایک وفد ترتیب دے دیے میرے پاس بھیجنے کے لیے. خواص وہی با اذان تیار ہو ساتھ. انہوں نے آ کے یار تو سب علماء ہیں, آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں حرام کو حرام کہتا ہوں, اس لیے ہر جگہ نہیں جا سکتا. تو انہوں نے بینک سے ہٹانے کے لیے کہا حضرت سے شوال کے بارے میں کیا خیال؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو میری کتابوں میں شائع ہے, مکروہ ہے, بدعات میں سے اور نہیں رکھنا چاہیے. اچھا آپ ابھی تک اس پہ قائم ہے؟ خیریت؟ کوئی آپ کے یہاں نئی وحی نازل ہوئی کیا؟ میں نے کہا اتفاق سے یہ کتاب سامنے, یہ شامی کا استاد ہے, اور اس میں 370 صفحہ میں نے نکالا, نشان لگا ہوا تھا. در مختار میں ہے وندبا صیام ست من شوال, مستحب ہے شوال کے 6 روزے رکھنا. اس کے نیچے تحتاوی کہتے وَهُوَ قَوْلُ فَمَا فِي الْمَتَنِ فَقَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. میں نے کہا یہ کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بعض متاخرین کا ہے, اکثر کا نہیں ہے. اور متقدمین کہاں گئے؟ کل کے کل مکروہ پر متفق. میں نے کہا ساڑھا پلہ بھاری. اس دن اساتذہ بھی آ گئے تھے, ان کو بھی دکھایا, مولانا عنایت اللہ, مولانا زبیر صاحب کو. تواتر الاسناد, تواتر طبقہ اور تواتر تعامل کے بعد تیسری چوتھی قسم ہے تواتر قدر مشترک. تواتر قدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القرآن ثابت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک قرآن ہے, منزل علی الرسول ہے, نزول قطعاً ہے, بغیر ارتیاب اور تشکک کے. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اگر کوئی اس کے لیے کہ جی سورت یاسین کے اسانید دیکھنے ہیں,
سورت رحمان کے دیکھنے ہیں تو اس طرح سندیں نہیں ملے گی، کوئی سند نہیں، قدر مشترک ہے. چونکہ قرآن کے بارے میں اسانید بھی ہے اور قرآن کی صورتیں بھی معلوم ہیں اور آیات بھی متعین ہیں، نہ ایک زیادہ ہے اور نہ ایک کم ہے. تو من حیث القدر المشترک کل سورہ و کل آیہ ثابتۃ قطعیۃ و یقینیۃ قطعا و یقینا ویقال له القدر المشترک من قبل المتواتر. ایک اشکال بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ احادیث کی تو کم از کم سندیں ہیں، صحیح ہو یا ضعیف ہو، قرآن کریم کی حیثیت کیا ہے، کس چیز سے ثابت ہے؟ تو قدر مشترک سے ثابت، تواتر قدر مشترک ہے. لوگ آپ کو اشکال کریں گے کہ فاتحہ کے شروع میں سند نہیں ہے، بقرہ کے شروع میں نہیں، عمران کے شروع میں نہیں، نساء و مائدہ و اعراف و انفال کے شروع میں کہیں بھی نہیں. اگر آپ کے پاس کسی اور کتاب میں سند ہے تو وہ دکھا دو، کہیں نہیں دکھا سکتے آپ. تو یہ قاعدہ جو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے نکالا ہے، یہ یاد ہونا چاہیے کہ تواتر کی ایک قسم نہیں ہے، وہ تو تواتر الاسناد ہے، تواتر طبقہ بھی ہے، تواتر تعامل بھی ہے، تواتر قدر مشترک بھی. اسی طرح آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اول تو اس کا وجود پر خطر ہے، ثابت نہیں ہے. ثانیاً اسانید کا فقدان ہے. تو یہ تلقی حاصل ہے نا ہر دور اور ہر زمانے میں. مسلمانوں نے یہی کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھایا ہے. اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے، قدر مشترک سے ثابت ہے. اور اسانید کے علاوہ تعامل سے اور طبقہ سے اور قدر مشترک تینوں سے اس کا اثبات ہو رہا ہے. اسانید سے ثابت ہے لیکن وہ اس طرح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لفظ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ یشکل علی العلماء المحققین ان یثبت اثباتا اسنادیا الا ان تثبتہ بالطبقہ او بالتعامل او بقدر المشترک. مولوی صاحبان باتوں کو سمجھ رہے ہیں. علم مشکل اس کو علم کہتے، آسان علم علم نہیں ہے. استادوں کے پاس لوگ آسان کے لیے نہیں جاتے، وہ تو خود سمجھتے ہیں. مشکل علم استاد سے سیکھتے ہیں. اس لیے مولانا انور شاہ صاحب کے بارے میں حضرت مولانا حسن جان سے فرماتے تھے وہ پگران علوموں کے امام دے کر گورا کچھ گران علم دے نا دے پک امام. سبحان اللہ. یہ پگران علوموں کے امام دے، قیمتی جملہ. وہ شاہ سے پگران و گران علوموں کے بالکل امام. سڑے پاپ جد انہیں پوئی گئے اور شاہ صاحب انتہا طرح سے دے رہے. ان تواتر کی 4 قسموں کو پاکستان کے شیخ الاسلام دیوبند کے متکلم اور مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے مقدمے میں نقل کیا اور فرماتے ہیں اول من ربع المتواتر الى الاربع الشیخ انور.
سب سے پہلے جس نے تواتر کی 4 قسمیں کی حضرت مولانا انور شاہ سے، اس لیے آپ کو خاص توجہ سے یاد کرانا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے تو کچھ ٹپو شپو؟ ذرا محنت کیا کرو، خالی گھومنا پھرنا اس سے کام نہیں چلے گا۔ روزانہ کا سبق حفظ کرو، اگلے دن تک یاد ہو۔ وفی الباب عن عثمان، یہ تو ہو گیا نا، بولنے کی باتیں ہو گئی تھی۔ وفی الباب عن عثمان، حدیث عثمان اخرجہ الشیخان، یہ وفی الباب کی بھی تخریج ہم بتاتے رہتے ہیں طلباء کو۔ وحدیث ثوبان اخرجہ مالک فی الموطا واحمد فی المسند وابن ماجہ فی السنن والدارمی فی مسندہ۔ دیکھو وفی الباب میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے پاس نشان لگا لے، کتاب پہ نہیں، کتاب اگر اپنی ہو تو بے شک لگائے، مدرسے کی کتاب پہ نشان نہ لگائے، وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اپنے پاس کاپی تیار رکھے۔ وفی الباب میں آج عثمان ثوبان سب لکھے، ان پر 1 2 3 4 ڈالے۔ جب میں کہوں کہ احادیث و ثوبان تو آپ 2 کے سامنے لکھنا شروع کریں، جب میں کہوں احادیث و عثمان تو آپ 1 کے سامنے نشان لگائیں۔ تیز لکھنے والے تو پورا، ورنہ بخاری کے لیے با اور خا، مسلم کے لیے میم اور سین، ابو داؤد کے لیے دال ڈالے، ترمذی کے لیے تے اور رے ڈالے، نسائی کے لیے نون اور سین ڈالے، ابن ماجہ کے لیے حمزہ اور نون ڈالے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں، آسانی ہو جائے گی۔ وحادیث ثوبان اخرجہ مالک فی الموطا واحمد فی المسند وابن ماجہ فی السنن والدارمی فی مسندہ۔ والصنابحی، حدیث و صنابحی اخرجہ مالک، جب مالک کہے تو بس سمجھ لو کہ فی الموطا، جب نسائی کہا جائے تو سمجھ لو فی المجتبی فی السنن۔ اور ابن ماجہ اور حاکم، والحاکم، حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری و مسلم کی شرطوں پر کچھ احادیثیں نکالی ہے، اگرچہ ہر جگہ مصیب نہیں ہے، خطا بہت ہو گئی ہے، ذہبی نے اس پر استدراک کیا ہے، الاستدراک علی المستدرک، وہ کہتے ہیں علی شرط الشیخین، تو علامہ ذہبی کہتے ہیں انہ واحد، فضول بات، واہ بیکار، یہ کہا بخاری کی شرط ہے۔ وحدیث عمر ابن عبسہ، حدیث صنابحی بتا دیے؟ نہیں بتا، ہو گیا۔ وحدیث عمر ابن عبسہ اخرجہ مسلم فی الصحیح۔ وحدیث سلمان، سلمان ہے نا، سلمان ہے، سلمان ہے، اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان، بیہقی کی بہت کتابیں ہیں، سنن بھی ہے، شعب بھی ہے، دلائل بھی ہے۔ وأحاديث عبد الله ابن عمر لم نقف عليها، عبداللہ ابن عمر کی حدیثیں کہاں ہیں پتہ ہی نہیں چلا، اللہ اکبر، شروع سے علائل بھی شروع ہو گئے۔
وَالصَّنَا بِهِ هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله صنع به. یہ جو صنع به ہے جس نے پیغمبر سے حدیث نقل کی، اس کا نام ہے عبداللہ صنع به. والصنع به الذي روى عن ابی بکر الصدیق ایک اور صنع به ہے، وہ عبد الرحمن ہے. لیس له سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تابعی ہے. واسمہ عبد الرحمن ابن عسیلہ یوکنا ابا عبداللہ. یکنا نہیں ہے، یوکنا مشدد پڑھو. رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رحل یرحل زیادہ بہتر بجائے رحل یرحل. رحلت کا رحلت الشتاء والصیف، جانا سفر کرنا. حضرت کی خدمت میں روانہ ہوئے تھے. فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الطریق. حضرت فوت ہوئے، یہ بھی پہنچے نہیں تھے. دا امید پکشتئی سورم تلم منزلتا، دا امید پکشتئی سورم تلم منزلتا، او لا ساحل راغل نو طوفان راغل. وقد روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، انہوں نے بھی احادیث روایت کی، یعنی منقطع یا یہ کہ بحوالے ابو بکر صدیق. وصنابح ابن الاعصر الاحمسی ایک اور صنابح ہے، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی صحابی ہے. اول صحابی آخری صحابی، درمیان میں عبد الرحمن و ابو سیلہ، وہ صحابی نہیں تابعی ہے. یقال له الصنابی ایضا وانما حدیثه قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. جب امت کی کثرت پر نبی فخر کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ مختصر خاندان، یہ کہنا ہے، کہنے والا ہے بے ایمان. خاندان تو سب برمیوں کا گھونسلہ ہو. طالب علم دیر سے آئے، میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا گڑبڑ ہو گئی. کیا گڑبڑ ہو گئی؟ میں ہمارا بھائی پیدا ہوا. کون سا نمبر پہ؟ کہا 17ویں نمبر پہ. میں نے کہا بہت زیادہ نہیں ہے. کہا ہماری نانی کی ابھی 2400 بچہ ہو گئے. میں نے کہا نسل تو یہ اپنانا چاہیے. سمجھا تیتر بچی، تیتر کے بچے ہیں، بس پتھر کے نیچے سے گھونسلے سے نکل رہا ہے. فرمایا میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. تو بڑا خاندان نبی کا فرمان، چھوٹا خاندان کہے وہ جو ہو بے ایمان. چھوٹا خاندان کیا ہے؟ ایک باہر ہے، ایک کہیں اور چلا گیا، ماں باپ مردار بیٹھے ہوئے، بچے تو 10 ہو، 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر، پھر بھی 4 گھر پر. ایک قاری صاحب نے مجھے کہا میں بچوں کو لاؤں داخلے کے لیے، شروع کا زمانہ تھا. میں نے کہا لے آؤ. اگلے دن مولانا صاحب احسن وہ تھے، ناظم تعلیم تھے، وہ میرے پاس آئے کہ ایک قاری کو کتنے بچوں کی اجازت دی. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا 10 بچوں کو لایا. میں نے کہا قاری صاحب آپ کو محلے کا نہیں؟ کہا محلے کا نہیں، میرے اپنے ہیں. بس یہ اور بھائی تمہارے اور بھائی کتنے کا؟ 4 اور ہیں. 14 بچے تھے قاری صاحب. میں نے کہا تو قرات پڑھاتا ہے یا یہ دوسری مشین چلاتا ہے؟ 2 جگہ بچے زیادہ ہے، گلگت میں اور کوئٹہ میں. بلوچستان میں بھی افزائش بہت زیادہ ہے. ہمارے آنے جانے ہیں دوستوں کے پاس تو پوچھتا ہوں کتنے بچے ہوئے؟ 9 جی. تو مال دخدے بس 9 دی. تو ایک قاری صاحب کھڑے تھے. میں نے کہا آپ کے بھی گئے؟ میرے بھی 9 سمجھ لے. بعد میں نے کہا ہے کتنے؟ کہا 14 ہے.
یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بڑھا دے۔ سلطنت ہند سے شکایت کی گئی نا کہ بھائی بچے بڑھا لیتے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی۔ اب وہ ہندو بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ انی مقاصرم بکم الامم فلا تقتتلن بعدی، میرے بعد آپس میں لڑ بڑنا نہیں، جھگڑے وگڑے نہ کرو۔ یہ حدیث اور طرح بھی آئی ہے، کیا تناکح الولود الودود، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے دے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو خاوند سے محبت کرتی ہے۔ ودود، ودود ود سے ہے، وہی ولودہ ہوگی، بچے زیادہ دے گی۔ فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں۔ بس مولوی صاحب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شہری فضائے کچھ آلودہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، اللہ ہمارے شہر میں دائمی امن قائم کرے اور دائمی حفاظت کے چشم فیضان جاری کرے۔ علماء و طلباء و بخواؤں کو، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔